پیچھے نا شروع میں ایک دعویٰ اللہ نے کیا، الف لام میم، سورہ آل عمران کی ابتدا میں الف لام میم، یہ متشابہ میں سے اس کے معنی کسی کو نہیں پتا۔ اللہ اللہ ہی ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر ایک اللہ، یہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی قسم کے عبادت کے لائق نہیں، اکیلا عبادت کا لائق ہے بس۔ کیوں؟ پہلی دلیل یہ، پہلا پروف اس دعوے کے ثبوت کے لیے کہ وہ الحی ہے، باقی سب کو موت آئے گی، اور جس کو موت آئے گی وہ عبادت کب کریں گے؟ جس نے مر ہی جانا ہے وہ معبود کس چیز کا؟ عبادت کا مستحق نہیں ہے، اس کو موت آئے گی۔ القیوم دوسرا پروف دیا ہے، دوسرا ثبوت دیا ہے دعوے کے ثبوت کے لیے، دلیل کہ وہ قیوم ہے، اس نے ساری کائنات قائم دائم رکھی ہوئی ہے، وہ سہارے کا محتاج نہیں، باقی سارے سارے محتاج۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اس نے آپ پر کتاب اتاری ہے، سابقہ کتابوں کی تورات انجیل کی تصدیق کرتی ہے۔ چوتھی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پانچویں دلیل نکل کی کہ اس نے فرقان نازل کیا، اللہ نے، جس نے تورات انجیل زبور نازل نہیں کی، فرقان کا مالک نہیں، وہ عبادت کا مستحق بھی نہیں۔ اور آگے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ اس لیے وہ عبادت کا مستحق ہے اکیلا ہی، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ اس پر کوئی چیز آسمان اور زمین کی مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں، باقی سب کے سامنے مخفی ہے۔ پانچویں چھٹی یا ساتویں دلیل دیا کہ والذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ذات ہے جو رحم کے اندر آپ کی تصویریں بناتا ہے۔ ایک پیٹ کی کھال ہے، اس کے اندر رحم ہے، دوسری دیوار ہے، اس کے اندر ٹیوب ہے، تیسری دیوار ہے، ٹیوب کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، تین دیواریں، فی ظلمات ثلاث، اللہ فرماتا ہے تین اندھیرے ہیں، تین دیواروں کے پیچھے اللہ رب العزت بچے کی تصویر بنا رہا ہوتا ہے تمہاری، یصورکم فی الارحام، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ اب وہاں کون مشکل کشا جا کر تصویر بناتا ہے بچے کی؟ پیر صاحب۔ معبودان باطلہ میں سے کوئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کام اللہ کرتا ہے، لیکن جب پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ بڑے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہاں بے بس تھے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، کہ وہ تصویریں بنانے میں بھی اکیلا ہے، کوئی شریک۔ پھر آگے وہ دعویٰ دہرایا، لا الہ الا ہو، اس لیے اس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ کیوں؟ العزیز الحکیم، اس غالب ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، باقی سب مغلوب ہو جاتے ہیں۔ الحکیم، اس کا کوئی کام ذرے کی تخلیق سے لے کر زمین و آسمان، ساتوں آسمانوں کی تخلیق میں جو حکمتیں ہیں یہ سب اللہ جانتا ہے، اور کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اس لیے وہ عبادت کا اکیلا مستحق ہے۔ اور مزید دلیل دی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کہ الذی انزل علیک الکتاب، اس لیے کہ اس نے آپ پر کتاب اتاری ہے، کسی پیر نے، کسی مشکل کشا نے، کسی حاجت روا نے، کسی بناوٹی خدا نے نہیں اتاری، اللہ نے کتاب اتاری آپ پر، لہذا اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ پھر فرمایا کہ کتاب جو اتاری ہے قرآن کریم، اس کی دو قسم کی آیات ہیں، منہ آیات المحکمات و اخر متشابہات، کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ محکم کا معنی مضبوط، ٹھوس، پختہ، جو اپنے معنی میں بالکل واضح ہے، جس کے معنی بھی بہت زیادہ نہیں ہے، ان میں احکام کی آیات ہیں، اور اس میں تاریخ ہے، علم فلکیات ہے، علم جغرافیہ ہے، علم سائنس ہے، علم طب ہے، سمجھ آ رہی ہے، تاریخ ہے،
یہ سب محکم ہے، سب محکم ہے، احکام ہے، جس کو ہم کہتے ہیں احکام، احکام الہی، نماز، حکیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، لا تقربوا الزنا، یہ بالکل واضح ہیں، پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ آیتیں متشابہ ہیں جس کے کئی کئی معنی ہیں، ایک آیت کے کئی کئی معنی ہیں، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں، متشابہ ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، تاسین یاسین قاف آ یاسین، اس کا کیا معنی ہے کسی کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ نے نہ بتایا، نہ اللہ کے رسول نے بتلایا۔ جس نے بھی کو معنی کیا اپنی طرف سے اٹکل پچو لگائے ہیں، اپنے تخمینے اور اندازے ہیں، لیکن نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول نے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی آیات صفات ہیں، ید اللہ ہے، اس طرح اللہ کی ساکھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، یہ سب یہ متشابہ ہیں، ان کے حقیقت کن اور کیفیت کو کوئی نہیں جانتا، معنی جانتے ہیں، معنی سب جانتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں آیتیں ہیں اور بھی ہیں، ایک آیت کے کئی کی معنی، ایک ایک لفظ کے کئی کی معنی ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، ملتے جلتے معنی، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں مشتبہ۔ مشتبہ آپ جانتے ہو جس میں شبہ پڑ جائے، شبہ پڑ جائے، جیسے بخاری مسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی بارہا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، دو ٹوک اللہ نے بتلا دیے کون کون سی چیزیں حلال ہیں، اور اللہ نے وہ چیزیں بتا دی ہیں کہ حلال حرام ہے، واضح ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، کتا حرام ہے، کوئی مسلمانوں کا فرقہ جو قرآن سے ہٹے ہوئے وہ بھی نہیں کہتے کتا حلال ہے، تو حرام ہے، بکری حلال ہے، گائے حلال ہے، اونٹ حلال ہے، سارے مسلمان حتیٰ کہ معتزلہ اور جہمیہ اور باطل فرقے جو مسلمانوں کے ہیں وہ بھی ان کو حلال سمجھتے ہیں، گدھا حرام ہے، سب کہتے ہیں حرام۔ فرمایا یہ بالکل واضح ہے، محکم ہے، ٹھوس پکی اپنی جگہ پر اٹل، اور فرمایا کچھ چیزیں متشابہات ہیں، نہ وہ حلال سے ملتی ہیں نہ وہ حرام سے ملتی ہیں، لا یعلمها کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی، علماء جانتے ہیں، علماء غیر علماء جانتے ہیں راسخ العلم کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی، کچھ کہتے ہیں حلال ہے کچھ کہتے ہیں حرام ہے، سمجھ آ گئی نا؟ بینہما مشتبہات، حلال و حرام کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، کبھی وہ حلال سے جا ملتی ہیں کبھی وہ حرام سے جا ملتی ہیں، کچھ لوگ ان میں شک کرتے ہیں حلال ہے کچھ کہتے ہیں حرام۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، فرمایا جو شبہ والی چیز سے بچ گیا نا، وہ دین، اس نے دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، اور جو مشتبہ چیز میں پڑ گیا دین بھی گیا تو عزت بھی جاتی رہے گی۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھو مثلا گھوڑا ہی دیکھ لو، گھوڑے کے بارے میں واضح نصوص موجود ہیں کہ حلال ہے، لیکن آج کوئی بھی نہیں کھاتا، اس کو متشابہ بنا دیا گیا، حالانکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نحرنا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکلناہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم نے گھوڑا نحر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور کھایا، اور بعد تک حلال رہا، لیکن چونکہ اب اختلاف ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ نسوار ہے، نشے والی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو زیادہ نقصان دہ نہیں ہیں، سگریٹ ہے، اب کچھ علماء کہتے ہیں حرام ہے کچھ علماء کہتے ہیں حلال ہے، نسوار ہے، کچھ علماء کہتے ہیں حلال ہے کچھ کہتے ہیں حرام ہے، پان ہے جو ایک ہے بالکل سادہ سا پان، چلو وہ تو ایک ہے، اس میں تھوڑا بہت نشہ ہوتا ہے یا نقصان دہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں حرام ہے کچھ کہتے ہیں حلال ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ ضیاء المال ہے، اضاعت المال ہے، مال کا ضائع ہونا، اور انسانی جسم کے لیے، روح کے لیے، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے،
تو اس لیے حرام ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں یہ نشہ نہیں آتا تو لہٰذا نسوار ہے، سگریٹ ہے، اس طرح کی چیزیں حرام نہیں ہے۔ اچھا بہرحال اختلاف تو اس طرح کی بے شمار چیزوں میں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں قسطوں کا کاروبار ہے، کچھ علماء کہتے ہیں حلال ہے، کچھ کہتے ہیں حرام ہے۔ قسطوں پر، انسٹالمنٹ پر جو چیزیں آپ لیتے ہو، ہمارے اہل الحدیث علماء کچھ کہتے ہیں حلال ہے، کچھ کہتے ہیں حرام ہے، جائز ہے، شبہ پڑ گیا، سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح کچھ پرندے ہیں، کچھ حلال ہیں، کچھ بالکل واضح ہیں، کچھ پرندے ایسے ہیں مشتبہ ہیں، جیسے طوطا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ پنجے سے پکڑ کے شکار کرتا ہے اور پنجے میں پکڑ کے کھاتا ہے، حرام ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شکار پنجے سے نہیں کرتا، شکار پنجے سے نہیں کرتا، نہ ہی یہ آدم خور ہے، گوشت خور نہیں ہے، یہ سبزی خور ہے، لہذا یہ حلال ہے۔ بگلا ہے، بگلے کو کئی لوگ حلال سمجھتے ہیں، کئی لوگ حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ حلال ہے۔ بہرحال جو حرام سمجھتے ہیں وہ بھی شبہ تو پڑ گیا نا۔ تو اس لیے کچھ چیزیں تو بالکل واضح ہے نا حرام، جیسے چیل ہے، شہین ہے، کوا ہے، کوئی شک نہیں، حرام۔ تو اس طرح کچھ چیزیں متشابہ ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آیات بھی بالکل محکم ٹھوس اٹل ہیں اپنی جگہ پر معنی کے اعتبار سے۔ یہ ام الکتاب ہے، یہ اصل کتاب ہے، کتاب کی اصل یہی ہے مقصود اور مطلوب۔ اور کچھ متشابہ ہیں، متشابہات ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، لیکن کچھ لوگ محکم آیتوں کو چھوڑ کر، واضح آیتوں کو چھوڑ کر، معنی کے اعتبار سے اٹل آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے جا پڑتے ہیں۔ دو مقصد ہوتے ہیں ان لوگوں کے، متشابہ آیتوں کو لینا، سوال کرنا، ان آیتوں کو متشابہ کو لے کر زیادہ تر اچھالنا۔ دو مقصد ہوتے ہیں، ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، فتنہ پھیلانا لوگوں میں، عوام الناس میں فتنہ پھیلانا، لوگوں کو دین سے دور کرنا، لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا، سمجھ آ رہی ہے، اپنے گروہ میں اضافہ کرنا، ایک یہ ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنا، فتنہ جانا۔ دوسرا ہے ابتغاء تاویلہ، وہ اس کی حقیقت اور اصل مراد تلاش کرنے لگ جاتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ بال کی بھی کھال اتارتے ہیں، سمجھتے ہو؟ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا؟ جی وہ جی ابراہیم علیہ السلام نے جو پرندے ذبح کیے تھے، پرندے کا رنگ کیا تھا، وہ کس قسم کے پرندے تھے، کیا کیا ان کا نام تھا، کہاں کیے؟ اچھا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی تھی اس کا نام کیا تھا؟ کتنے عرصے رہی تھی؟ پھر کتنا عرصہ؟ بھائی جتنی بات اللہ نے بتلا دی ہے بات ختم۔ سلیمان علیہ السلام کے حدود سے آگے بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے، وہ چونٹی جو ہے نا، وہ اسی طرح بہت ساری چیزیں آگے اس کی ایسے خامخواہ، جو کئی انبیاء کا نام اللہ نے نہیں بتلایا۔ وہ کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک آدمی تھا، بس ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتا کہ بھائی نکلو، یہ لوگ آپ کے قتل کی سازشیں کر۔ بندہ کون تھا، کس قوم کا تھا، پڑھا لکھا تھا، پڑھ دو، اللہ رب العزت نے بتا دیا، بھائی بندہ آیا مخلص تھا، بات ختم۔ تم نے اس کا نام معلوم کرنے کیا کرنا ہے تم لوگوں نے یار؟ ابتغاء الفتنہ، ابتغاء تاویل، لوگوں پر رعب جمانا، اپنی علمیت کا اظہار کرنا اور بال کی کھال اتارنا، جو چیز مقصد ہی نہیں، جو مطلوب ہی نہیں، جو مقصود ہی نہیں، اس کے پیچھے پڑے رہنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے، کئی لوگ دیکھو، اور کچھ نہیں تو قرآن مجید میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا، قرآن مجید میں یہ لفظ کتنی مرتبہ آیا، ابھی تجھے کیا پتہ؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ اچھا اس کا قاتل کون ہے؟ یزید جنتی ہے جہنمی ہے، فلانا جنتی جہنمی ہے، وہ تجھ سے پوچھا جائے گا قبر میں، قبر میں تجھ سے پوچھا جائے گا فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ بھائی 1400 سال پہلے ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، شافعی ہیں، کوئی اس کے حق بہت ہی اوپر لے گئے، کوئی اس کے خلاف ہو گئے۔
بھئی تم سے نہیں پوچھا جائے گا یار ابو حنیفہ کے متعلق، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، حسن بصری اور دیگر لوگوں کے متعلق قبر میں نہیں پوچھا جائے گا؟ من ابو حنیفہ کیا کرتے تھے؟ پہلی من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. اور میدان حشر میں مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کہاں بسر کی، جوانی کہاں بسر کی، علم کتنا سیکھا، کہاں علم سے کیا فائدہ، یہ پوچھا جائے گا. اب قرآن مجید میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آتا ہے؟ قرآن مجید میں یہ لفظ کتنی مرتبہ آتا ہے؟ اگر پتہ چل جائے تو ٹھیک، نہیں پتہ چلتا تو ابتغاء تعویل ہی، اس کی گہرائی میں جاننا اور ہمیشہ سارا وقت اس کے پیچھے صرف کر دینا، یہ مناسب نہیں. اچھا آگے اللہ نے فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ. ان جو متشابہ آیات ہیں نا، ان کی کنو اور کیفیت، ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اللہ کا وجہ ہے. اللہ دیکھتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. ہم اچھے کام کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے، ہم برے کام کرتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہم اعوذ برضاک من سخطک ومن معافاتک من عقوبتک. اب کیسے ناراض ہوتا ہے، کیسے خوش ہوتا ہے؟ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، اللہ کا وجہ کیسے ہے، اللہ کی ساکھ کیسے ہے جی؟ اللہ کلام کیسے کرتا ہے؟ بس جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہے، جیسے اس کی جلالت کے لیے مناسب ہے. اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، تو وجود کے مشابہ میں نہیں. اللہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ، تو زندگی کے مشابہ نہیں، تو صفت کے مشابہ نہیں. سما بصر علم قدرت حیات بھی ہمارا اللہ کے مشابہ نہیں ہے. زمین آسمان کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. ہم جتنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں سب سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، لیکن ہم سب کی سما بصر ایک جیسی نہیں، ہم سب کا علم ایک جیسا نہیں، ہم سب کی قدرت ایک جیسی نہیں. جب ہم ایک جیسے انسان ایک تقریباً قریب عمر کے اس وقت مسجد میں بیٹھے ایک جیسی ہماری صفات نہیں، تو دیگر حیوان اور چرند پرند کی اور ہماری ان کے زمین آسمان کا فرق ہے. جب مخلوق کی آپس کی صفات، حیات، علم، سمع، بصر، قدرت کا اتنا بڑا فرق ہے تو خالق اور مخلوق کا کتنا بڑا فرق ہے. تو کچھ لوگ نا اللہ کی جو صفات ہے نا ان کی، اور اسی طرح جو متشابہ آیات ہیں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تعویل معلوم کریں، بال کی کھال اتارنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، یا پھر اللہ کی صفات کا انکار کر دیں گے یا تشبیہ دے دیں گے. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی حقیقت جو ہے نا، متشابہ آیات کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے. الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ الف لام را. اللہ کا ہاتھ کیسے ہے؟ جیسے اللہ کے لائق ہے، اللہ ہی جانتا ہے. بھائی ہمیں اللہ نے کہا اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، اللہ رحمت دیتا ہے. اچھا اللہ رب العزت دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے دجال کانا ہے، ہمارا رب کانا نہیں ہے. دجال کانا ہے، ہمارا رب کانا نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو کیسے دیکھتا ہے؟ بس جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یہ موبائل ہے، یہ موبائل سنتا بھی ہے، موبائل بولتا بھی ہے، تو کیا اس کا سننا اور بولنا ہمارے جیسا ہے؟ نہ اس کے ہونٹ ہیں، نہ اس کی زبان ہے، نہ اس کے دانت ہیں، نہ اس کا گلا ہے، نہ اس کے پھپھڑے ہیں، تو یہ کیسے بولتا ہے؟ جب موبائل سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، ہمارے مشابہ نہیں، تو خالق اور مخلوق کے سما بصر علم قدرت حیات اور کلام کیسے مشابہ ہو؟ تو اس لیے تشبیہ دینا بھی کفر اور اللہ کی صفات کا انکار کرنا بھی کفر، کوئی شک نہیں. تو ان کی حقیقت اللہ جانتا ہے. اللہ کی آنکھ کی حقیقت، آنکھ کی حقیقت، خوش ہونے کی حقیقت، ناراض ہونے کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے تو نوازتا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور اللہ ناراض ہوتا ہے تو عذاب دیتا ہے. جن کو ہم کو عذاب دیا ناراض ہوا تھا، کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، فرمایا ان چیزوں کی تعویل کو اللہ ہی جانتا ہے.
والراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، جو راسخ فی العلم میں، علم میں پختہ ہیں، علم میں گہرے ہیں، قرآن و حدیث پر پکے ہیں، اپنے قرآن کی تفسیر، قرآن کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال اور فتاوے کی روشنی میں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی محکم آیتیں ہوں تو وہ ہمارے اللہ کی، متشابہ بھی ہمارے رب کی طرف سے، یہ بھی قابل احترام، وہ بھی قابل احترام، یہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ہاں اللہ کا ہاتھ مانا ہاتھ ہے، ساق کا مانا ساق ہے، وجہ کا مانا وجہ ہے، علم کا مانا علم ہے، قدرت کا مانا قدرت ہے، حیات کا مانا حیات ہے، اللہ کی ذات کا مانا اللہ کی ذات ہے، اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، وجود کے مشابہ نہیں۔ یہ فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے کل من عند ربنا، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم بال کے کھال نہیں اتارتے، تشبیہ نہیں دیتے کہ اللہ کا ہاتھ ہے انکار کر دو، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، کہتے قبضہ قدرت ہے، والذی نفسی بیدی، وہ ذات جس کی قبضہ قدرت میں، قبضہ قدرت کا مطلب کیا ہوا؟ ہاتھ بولو، جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، سمجھ آگے نا جی؟ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، ہمارا ایمان ہے، تو کیسے آتا ہے؟ وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، کہتے نہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نہیں آتا۔ اور کیا مانا اللہ تعالیٰ آسمان؟ قرآن میں کیا آیتیں حدیثیں ہیں پھر یہ اللہ کی رحمت آتی ہے، اچھا بس رحمت رمضان میں ہی آتی ہے؟ اللہ کی رحمت رات کے آخری پیر آتی ہے، بس دن کو نہیں آتی؟ نہیں جن کو بھی آتی ہے، تو مطلب کیا مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے؟ کیوں تعویلیں کرتے ہو تم لوگ؟ کیوں اصل میں سے گھماتے ہو کہ جی اللہ کی رحمت آتی ہے اللہ نہیں آتا؟ بھائی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتا ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا، فصل قضاء کے لیے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میں آؤں گا، تمہارا رب آئے گا اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے اور محشر کے میدان میں فیصلے کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، کیسے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو فرمایا جو راسخ فی العلم ہے نا، پختہ جو ایمان کتاب و سنت پر کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا بہی، بھئی محکم پر بھی ہمارا ایمان، متشابہ پر بھی ہمارا ایمان، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تعویل نہیں کرتے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، تعویل اللہ جانتا ہے، اور تعویل سے مراد اگر حقیقت لے لی جائے تو حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں تعویل کا معنی اگر تفسیر لی جائے تو تفسیر سارے جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو الا اللہ پر آپ دیکھیں میم لکھا ہوا ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، آپ دیکھیں لفظ اللہ پر میم لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے وقف لازم۔ اگر یہاں تعویل بمانے حقیقت لیں کہ ان متشابہ آیتوں کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ، تو پھر وقف کرنا لازم ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، اللہ کا وجہ کیسے ہے، اللہ کا سمع بصر کیسے ہے، اللہ کی قدرت کیسے ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو پھر وقف کرنا لازم ہے۔ اگر تعویل بمانے تفسیر ہو، تعویل بمانے معنی ہو، تو پھر وقف لازم نہیں، پھر معنی وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، جو محکم آیتیں ہیں، جو متشابہ آیتیں ہیں، اس کا معنی اللہ بھی جانتا ہے، راسخ فی العلم بھی جانتے ہیں، معنی سب جانتے ہیں، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ فرماتے ہیں یہ بات بڑی گہری ہے، سمجھنے والی ہے اور پیچیدہ ہے، لیکن نصیحت عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اولو الالباب، لب خلاصے کو کہتے ہیں، خلاصہ دماغ، جو دل و دماغ سے کام لیتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں نبی کی سیرت، صورت، کردار، حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے فتاوے کی روشنی میں، صحابہ کرام کی گئی تفسیر کی روشنی میں یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، یہ حق پر ہیں۔ اور جس نے قرآن کا معنی اپنی عقل کے بلبوتے پر کیا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، وہ گمراہ ہو گیا، وہ گیا بھٹک گیا، وہ راسخ فی العلم نہیں ہے، وہ راسخ فی العلم۔ تو میرے بھائیوں، یہ محکم آیتیں ہوں یا متشابہ ہوں، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے راسخ فی العلم کی۔ رسوخ فی العلم آپ اردو میں بھی جانتے ہو، رسوخ علم میں گہرا، علم میں گہرائی، علم میں پختگی، علم میں مضبوطی کیسے آتی ہے؟ رسالے پڑھ کر، کس سے سن کر، مرزا جیل میں کی طرح انگریزی پڑھ کر،
جس کو عربی کے لفظ کا نہیں پتا ہے، عربی اس کو آتی کوئی نہیں بھائی، انگریزی کے بل بوتے پر قرآن کی تفسیر کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، عقل کے بل بوتے پر قرآن کی تفسیر کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم میں محاورے استعمال ہوئے ہیں، ضرب الامثال استعمال ہوئی ہیں، اس میں بے شمار لغات استعمال ہوئی ہیں۔ جس بندے کو قرآن کریم کی لغات کا نہیں پتا، لغت عربی کی گہرائی کا نہیں پتا، قرآن کریم کے مقاصد اور موارد کا نہیں پتا، حرام ہے اس کے اوپر کہ قرآن کریم کی تفسیریں کرتا پھرے اور لوگوں کو پڑھائے، حرام ہے اس کے اوپر۔ دیکھیں یہ جو آیت ہوتی نا قرآن کریم کی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ رات پوری کھاؤ پیو، بیویوں کے پاس بھی جاؤ یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ خیط کہتے ہیں دھاگے کو، ابیض مانا سارے جانتے ہیں سفید، خیط الاسود خیط سب جانتے ہیں، مخیط سوئی کو کہتے ہیں، خیاط درزی کو کہتے ہیں، خیط دھاگے کو کہتے ہیں، اب اسود کا مانا سیاہ سب جانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا جی؟ تو یہی ترجمہ حقیقی دھاگا سلمان فارسی اور حاتم طائی، عربی خالص عربی، حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم طائی نے بھی خیط الابیض سے مراد حقیقی دھاگا سمجھ لیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دھاگا سمجھ لیا کہ سیاہ دھاگا، سیاہ سفید دھاگا لے کے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور رات صبح اٹھ کے دیکھتے وہی سفید سیاہ کا پتہ چلتا ہے، نہیں کھاتے رہے، نہیں ابھی نہیں پتا، ابھی بھی نہیں پتا، ابھی درزان ہو گئی، باقی ہوئی اللہ کا رسول۔ اللہ فرماتا ہے رات پوری کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ اور میں نے تو سیاہ اور سفید دھاگا لے کے تکیے کے نیچے رکھا اور اٹھ کے دیکھتا رہا، میں نے کہا بھی یہ تو بڑی دیر ہے، ابھی پتہ نہیں چلتا، اور ادھر سے اذان ہو گئی فجر کی، میرا تو اثر ہی نہیں رہ گئی۔ ادیبی ساتھ بھی یہی ہوا، اور سلمان فارسی، اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حدیث بھی واقعہ بھی بخاری مسلم میں ہے۔ آپ نے کہا تیرا تکیہ بڑا وسیع ہو، اللہ کے بندے یہاں سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے جو یہ دھاگے ہمارے، اس سے مراد جو افق ہے نا، زمین آسمان جو بظاہر ملتے ہیں، افق چاروں طرف، اس میں جو رات کی تاریکی سیاہ دھاگا ہے، صبح کی سپیدی سفید دھاگا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر دیکھو، اگر سیاہی کم ہو رہی ہے، سفیدی پھیل رہی ہے، تو کھانا پینا چھوڑ دو۔ یہ دھاگا تھوڑا مراد ہے، یہ تو محاورہ ہے۔ اب ڈکشنری کی بنیاد پر کرو نا ترجمہ، سفید اور سیاہ دھاگے کا وہی ہے جو عدی بن حاتم طائی اور سلمان فارسی نے کی، اور آپ نے فرمایا یہ نہیں مراد۔ بھائی ڈکشنری کی بنیاد پر کرو گے۔ عروہ عائشہ رضی اللہ کا بھانجا فتویٰ دے بیٹھے کہ صفا مروہ کی سعی رکن نہیں ہے، کر دو تو ٹھیک، نہیں کر دو تو ٹھیک، کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں فلا جناح ومن تطوع بہما، کس آتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر صفا مروہ کا طواف کر لو تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کر لو تو حرج نہیں، نہ کرو تب بھی حرج نہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ فتویٰ دے دیا ایک آدمی کو، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، عائشہ رضی اللہ کا بھانجا، سمجھ آ رہی ہے؟ اما جان عائشہ رضی اللہ کو پتا چلا بھائی اس نے یہ فتویٰ دے دی ہے، میں سما کھلتا، بھانجے بڑا غلط فتویٰ تو نے دیا ہے، یہ کیا کیا تو نے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی صفا مروہ کا طواف کر لے تو ٹھیک، تو نہیں کرتا تب بھی ٹھیک، گناہ کوئی نہیں۔ اللہ کے بندے ڈر اللہ سے، یہ گناہ حقیقی گناہ کی نفی نہیں ہے۔ یہ صفا مروہ پر نائلہ اور اصحاب بہت رکھے ہوئے تھے، جب لوگ مسلمان ہوئے اللہ نے بیت اللہ کا کہا طواف کرو تو انہوں نے کہا جی بیت اللہ کا دونا صفا مروہ کی سعی کریں گے تو گناہ ہوگا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر اصحاب اور نائلہ بت رکھے ہوئے تھے، اس کو پوجتے بھی تھے، لہٰذا ہم نہیں کرتے، گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں کرو، کوئی گناہ نہیں۔ تو اس ذہن کی، اس تصور کی، اس سوچ کی نفی ہے، حقیقی گناہ کی نفی نہیں ہے۔ صفا مروہ کی سعی رکن ہے حج عمرے کی،
اچھا بھائی، سبب نزول شان نزول کا پتہ ہی کوئی نہیں، فتویٰ دے دی۔ تو میرے بھائیوں، راسخ فی العلم وہی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، دین سیکھا، پھر اپنے شاگردوں کو سکھایا، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اور یہ سلسلہ آج تک قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بہت گھٹنے گھسانے پڑتے ہیں، سمجھ آ گئی نا جی؟ بڑے بڑے 6 7 8 8 سال بچے دیکھو آپ کے پاس عربی گرامر، لغہ عربیہ، بلاغت اور فصاحت کی کتابیں رٹے مار مار کے بچوں کا دیکھو، تب جا کر یہ صلاحیت تک پہنچتے ہیں کہ بھئی قرآن کی تفسیر کریں، کوئی لوگوں کی رہنمائی کریں۔ یہ رسوخ فی العلم ہے۔ آج کا رسوخ فی العلم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، بس کیسٹیں سن کر مولوی بن رہے ہیں، رسالے پڑھ کر مولوی بن رہے ہیں جی، لوگوں کی اردو میں لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر مولوی بن رہے ہیں۔ خطبات اسلامی، میں ایسے ایسے مولویوں کو جانتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، مولوی صاحب ہیں، داڑھی سفید ہے، خطبات سامنے رکھی ہوئی ہے، جمعہ پڑھا رہے ہیں، وہ جو کچھ لکھا ہوا ہے پڑھے جا رہے ہیں اوپر سے۔ اکثر پاکستان کے اندر خطبہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو خطبے پر لکھے ہیں، بس اسے جمعہ پڑھا رہے ہیں، جو کچھ نے سفید سیاہ لکھ دیا بھائی طوطے کی طرح پڑھتے چلے جاؤ، نہ قرآن و حدیث کا۔ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔